خواجہ خواجگاں سلام علیہ شہ عارفاں سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج ایک بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن بھی ہے. اور آج بارگاہ حجویر میں سید اجمیر کا ذکر ہوگا. میں غریب نواز کانفرنس میں تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج اتفاق سے ہمارے پاس نعت اور منقبت کے لیے 2 سے زیادہ مہمان تشریف فرما ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چونکہ بن بلایا نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی حاضری کو یقینی بنائیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ جو انہیں وقت گزارش کی گئی ہے اس کے اندر رہیں تاکہ پروگرام اپنے وقت پہ اختتام پذیر ہو. میں نے جو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں گفتگو اور نذرانہ پیش کرنا ہے وہ انشاءاللہ، کیونکہ کانفرنس میں پھر بات مختصر سی 1-8 منٹ میں ہوتی ہے، پوری بات نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا، کیونکہ فوکس جو ہے وہ کانفرنس اور پروگرام کو نبھانے اور اس کے چلانے پر ہے اور وقت پر جمعہ کے قائم کرنے پر ہے. اس عظیم الشان کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ملک پاکستان کے معروف ثنا خان، معروف قاری قرآن، جنہیں اللہ نے قرآن کی برکت سے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت سے اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بزرگ ثنا خان، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں خرچ و صرف کی، اپنے مخصوص انداز اور مخصوص لہجے کے ساتھ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھنے والے اور بارگاہ گنج بخش میں عاجزانہ حاضری دینے والے جناب الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو اے شہید و سرا جانا. انا فی عطش و سخاکاتم اے گیسوئے پاک ابر کرم. اے گیسوئے پاک ابر کرم. برسن ہارے رم جھم رم جھم. برسن ہارے رم جھم رم جھم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. البحر علا والموج طغى. من بے کس طوفا ہوش روبا. من بے کس طوفا ہوش روبا. منجھدار میں ہوں بے
موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم المقام جناب محمد فیصل نقشبندی سے آپ تشریف لائیں اور مخصوص انداز میں اپنی حاضری کو پیش فرمائیں۔ درود پاک تمام احباب پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تنم فر سودا جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ تنم فر سودا جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکی زناداری چوسو من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمایا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمایا رسول اللہ تنم فر سودا جا پارا زیغی جرا یا رسول اللہ خطہ
بر صغیر جو آج کئی ملکوں میں بڑھ چکا ہے، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، چائنا کا کچھ حصہ اور آگے چلے جائیں، اس لحاظ سے یہاں کے رہنے والے بڑے خوش نصیب ٹھہرے کہ اللہ رب العزت نے اس خطے میں اسلام کی ترویج، تبلیغ اور اشاعت کے لیے جن پاک ہستیوں کا انتخاب فرمایا، ان ہستیوں کے پہلے امام میرے داتا علی حجویری ہیں۔ آپ نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی، قرآن و سنت کی، شریعت کی، طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی، خدمت خلق کی وہ بنیادی قائم کی کہ اس کے اثرات آج 1000 سال کے بعد بھی معاشرے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذی شعور، صاحب علم، صاحب عقل اور حقیقت کا اعتراف کرنے والے ہر مسلمان کا سر ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ شعر اگرچہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ گل تو پوری ہون دو یار، توجہ۔ امام نے ایسے ہی کہا ہے نا، شاعر نے جیسے کہا ہو ویسے ہی کہنا ہوتا ہے نا، کی خیال ہے؟ تو میں اس کو پڑھنے کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے یوں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی، بر صغیر کے، پاکستان کے اور اس خطے کے تمام مسلمانوں، اہل محبت سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہ اور تم پر میرے داتا کی عنایت نہ سے۔ اگلا مصرع سن کے تو پھر تسی ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں آکھنی، اور تم پر میرے داتا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے داتا کی عنایت نہ سہی، وہ منکرو، اور تم پر میرے داتا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ اور آج کی اس کانفرنس کی مناسبت سے، اس کانفرنس کی مناسبت سے ایک دفعہ اس کو یوں کہہ لیتے ہیں، اور تم پر میرے خواجہ کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے خواجہ کی عنایت نہ سہی، وہ منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر کسی بڑے آدمی کے وارث، فکر انگیز بات، اگر کسی بڑے آدمی کے وارث نکمے نکلیں اور اس کی اس وراثت کو، اس کے اس بڑے نام کو، اس کے بڑے کام کو سنبھال نہ سکیں، قصور کس کا ہے؟ جنہاں نہیں سنبھالا انہاں دا۔ میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو، اور ڈھیروں سوالوں اور اشکالات کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے جگہ، منصب، موقع کی حساسیت کا ہمیشہ احساس رہتا ہے۔
تو بڑا آدمی اگر بعد میں آنے والے اس کے بڑے کام اور نام کو نہ سنبھال سکیں تو قصور بعد والوں کا ہے. اور ظالموں اگر ہم مان لیتے ہیں نا یار کئی جگہوں پہ اگر ان کے بڑے کام اور بڑے نام کو ہم سنبھال نہیں سکے, ان کے راہ پہ ہم نہیں چل سکے, یار قصور ساٹا کب ہونا انہانتے کچھ نہ کو. پیغام سمجھ آ گیا؟ اور تم پر میرے خواجہ کی عنایت نہ سہی, اور منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اس بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت. اور ہم چونکہ عام طور پر کرامت کی روشنی میں ان شخصیات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, سمجھ آ گئی, ورنہ ان پاک ہستیوں کے احوال کو, ان کی خدمات کو, ان کے کردار کو, یار اس سے بڑی بات میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب کبھی کئی موقعوں پر غیر مسلم آئے نا, ہندو وغیرہ, تو میرے خواجہ غریب نواز کا نورانی چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. نورانی چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. اور جب پاس بیٹھے اخلاق سے, خدمت سے, محبت سے, دل آویزی سے اتنے متاثر ہوئے, یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. کیا کہنے پہ مجبور ہوئے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. حضرت امام محمد, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ایک عیسائی ان کی ایک بڑی کتاب دیکھ کر مسلمان ہو گیا لائبریری میں. عیسائیوں نے اس سے پوچھا بھئی یار تو کی ایک کتاب دیکھ کے تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا یار میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے. یہ جملہ اس کا ہے, میں نہیں نقل کر رہا ہوں صرف. اس نے یہ کہا, اس نے کہا چھوٹے محمد کا علم اتنا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی صدیوں بعد آنے والا ان کا امتی جس کا نام محمد ہے, جو غلام ہے, وہ اس کا علم اتنا ہے, اس کے آقا محمد کا علم کتنا ہوگا؟ اللہ بھلا کرے کیو ٹی وی کا. میں پوری دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں وہ پیغام محبت والا یہاں سے سب جگہ پہنچ رہا ہوتا ہے. لوگ اسے ان برکتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. جو پیغام موجودین ہزاروں تک کا ہوتا ہے وہ لاکھوں تک جا پہنچتا ہے. اسی سلسلہ محبت و معرفت کو آگے بڑھانے کے لیے ملک پاکستان کے عظیم نعت گو اور نعت خان, ثنا گو ثنا خان, یہ بڑے کم. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کیونکہ صبح فجر سے ادھر ہی ہیں, تقریبات میں ہی سارے غلام بھی ادھر ہی ہیں, قبلہ حضرت صاحب بھی صبح سے کرم فرمایا ہوا ہے سارے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام لکھنے والے کے کلام کی پاپولیرٹی اور مقبولیت اس کے اپنے سامنے ہو جائے. الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب حضور فیض عالم کے قدموں کی برکت سے, آپ سے محبت کی برکت سے یہ منفرد اعزاز ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے ڈھیروں کلام آپ کی موجودگی میں ہی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے حضور کے غلاموں کے بچوں کی زبان پر ہیں. مثلا حضور آپ جانتے ہیں, میں دس دے سرور صاحب دا لکھے بارگاہ گنج بخش میں منقبت ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. ہاں جی, یہ بھی حضرت کا لکھا ہوا ہے اور ڈھیروں کلام. سمجھ آ گئی؟ تو فرما رہے تھے کہ آج میں نے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک نیا کلام نذرانہ محبت کے طور پہ لکھا. یہ ان کی سعادت خوش بختی ہے کہ اس کلام کو بارگاہ اجمیر میں
بارگاہ سید اجمیر میں بارگاہ حجویر سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب اور اپنا لکھا ہوا کلام خود ہی پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت خوش بختی ہے الحمدللہ کہ آج حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری صبح سے لگ رہی ہے، اور دعا کیجئے کہ ساری عمر لگتی رہے۔ ایک تازہ منقبت میں نے صبح کی تقریب میں پیش کی تھی، لیکن ابھی ایک منقبت میں وہ پیش کر رہا ہوں جو سب سے پہلے میں نے کہی تھی، اور یہ افریقہ کے سفر کے دوران کہی تھی، اور وہ لوگ اردو ان کو نہیں آتی تھی، لیکن میرے واپس آنے تک ہر ایک کی زبان پر اس منقبت کے الفاظ تھے الحمدللہ۔ اور آج بھی جب جاتے ہیں تو اس کی فرمائش ہوتی ہے میرے ساتھ مل کے اس میں شامل ہو جائیے گا۔ درود پاک ایک بار ذرا پڑھ لیجئے مل کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سن لو میری زبانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ سن لو میری زبانی، ذرا گونج پڑھ دے، کہہ دیں آپ بھی۔ میں ہوں خواجہ کی دیوانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ سن لو میری زبانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ بس اتنی سی ہے کہانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ اتنی سی ہے کہانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ یا خواجہ کہتے کہتے سب کچھ بدل گیا ہے۔ یا خواجہ کہتے کہتے سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں بن گئی ہوں رانی، کیونکہ میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ اتنی سی ہے کہانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ اور مجھ کو ہے ناز اس پر، پہچان ہے یہ میری۔ مجھ کو ہے ناز اس پر، پہچان ہے یہ میری، کہ میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ میں ہوں خواجہ کی دیوانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی، میں ہوں خواجہ کی دیوانی۔ اور وہ
مفتی صاحب کی اجازت سے مقطع پیش کرتے ہوئے میں مکمل کرتا ہوں کہ رہتی ہے مجھ پہ سرور خواجہ کی چشم رحمت، رہتی ہے مجھ پہ سرور خواجہ کی چشم رحمت، کیونکہ نوکر ہوں میں پرانی، میں ہوں خواجہ کی۔ اظہار خیال کے لیے اب میں جس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں وہ بھی صبح سے جلوہ فرما ہیں اور اجازت چاہ رہے تھے، تو میں نے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ بھئی خواجہ اجمیری کا ذکر ہو اور خواجہ قطب الدین فریدی صاحب نہ ہوں تو بات کچھ بنتی نہیں ہے۔ مہربانی فرمائی، رک گئے، انتظار فرمایا۔ میں بارگاہ سید اجمیر میں بھی اور بارگاہ سید حجویر میں بھی ان سعادتوں کے پانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے گزارش کروں گا جناب پیر طریقت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے آپ تشریف لائیں، اپنے مخصوص الفاظ و انداز کے ساتھ حاضرین کو معزول فرمائیں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان لله كان الله له۔ جناب مخدوم و محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، علامہ عارف سیالوی صاحب، سرور حسین نقشبندی صاحب، دیگر جملہ معززین، مہمانان گرامی، خوشبخت حاضرین بارگاہ داتا گنج بخش، آج حضور داتا صاحب کے زیر سایہ حضور خواجہ اجمیر کے عرس کی تقریب ہے۔ عرس کا ایک قانون ہے، عرس کہتے ہیں شادی کو۔ شادی کا قانون ہے اگر دولہے کا باپ زندہ ہو تو شادی میں ہوتا ہے، دادا زندہ ہو تو شادی میں ہوتا ہے، پردادا زندہ ہو تو شادی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے باپ بھی دیتا ہے، دادا بھی دیتا ہے، پردادا بھی دیتا ہے۔ آج ہم اس کی شادی میں آئے ہوئے جس کے سارے زندہ ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ غریب نواز کیسے بنتے ہیں؟ آپ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایک پیر بھائی اور بھی موجود ہیں۔ آپ نے بڑی رازداری کے ساتھ فرمایا، آپ کے شیخ کریم حضرت شیخ عثمان ہرونی نے، صبح میں یہ کھڑکی کھولوں گا، جو مجھے دیکھ لے گا وہ بہشتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اور تم میں سے اگر کسی نے بتا دیا تو وہ دوزخی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سن لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اٹھے، جہاں تک اعلان کر سکتے تھے اعلان کر دیا۔ صبح جب آپ نے کھڑکی کھولی تو تا حد نظر مخلوق کی مخلوق تھی۔ آپ نے بلا لیا دونوں کو۔ ایک گال تا میں توڑے نال کی تھی، ہم ایک کہیں دسے ہیں ساری مخلوق کو۔ آج کی حضور میں نے بتایا ہے۔ دوسری بات نہیں یہ سنی تھی کہ جو بتائے گا وہ دوزخی ہوگا، حضور وہ بھی سنی تھی۔ پھر کیوں ایسے کیا ہے؟ حضور
اگر ایک معین الدین کے دوزخ میں جانے سے اتنی مخلوق جنت میں چلی جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ تو غریب نواز. تو ہم ان کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج حاضر ہیں. اہل تشیع کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا بڑا دعویٰ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایک شعر جو خواجہ غریب نواز نے لکھا ہے, کوئی شیعہ ایسا شعر لکھ کے دکھا دے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد ردا دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہم حاضر ہوئے ہیں اس پہ, جھولیاں بھر کے جائیں گے. عجیب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو مر گئے ہیں, ان کے عرس کیوں مناتے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں بازار میں کوئی آدمی جا رہا ہے, اس سے پوچھتے ہیں صاحب کیسی گزر رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی بڑی مہنگائی ہے, میں کما رہا ہوں, میرے بچے کما رہے ہیں, دال روٹی پوری نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں زندہ ہے. جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں وہ مردہ ہے. جس کی اپنی دال روٹی پوری نہیں ہے اس کو آپ زندہ سمجھتے ہیں, جو ہزاروں کو کھلا رہے ہیں وہ مردہ ہے. نہیں, ہم نے سمجھا نہیں. زندہ کس کو کہتے ہیں, مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل مردہ ہے وہ اتھا ہی مویا ہوا, اتھا ہی مویا ہوا ہے. جس کا دل زندہ ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے, وہاں بھی زندہ ہے. ہرگز نبی رضا کے دلش زندہ شد بیس, سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں, واخر دعوانا الحمدللہ. خانقاہوں سے, درگاہوں سے نذرانہ ہائے محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے درباری ثنا خان کی ایک بڑی معروف روایت اور ایک مخصوص ردھم کے لوگ عادی ہوتے ہیں. تو حضور فیض عالم کی بارگاہ کے درباری ثنا خان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں منقبت کے 3 اشعار پیش کرنے کی اپنے مخصوص انداز میں سعادت پائیں گے. جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھی, اور محمد عمر صاحب اور ان کے ساتھی. عمر صاحب کا بھی کیا نام ہے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرا نام پاک معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے, تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ. تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان
کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بیک ملتے ہیں بے گما، یہاں بیک ملتے ہیں بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں بیک ملتی ہے بے گما، یہاں بیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی برتی ہے جولیاں، یہاں سب کی برتی ہے جولیاں، یہ در غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ پورا سال مختلف مواقع پر حسب موقع کانفرنسز، دیگر پروگرامات ان کو ان کے علمی اور فکری وقار کے ساتھ خوبصورت انتظام و انصرامات میں رہنمائی کے ساتھ منعقد کرنے کا سہرا ہمیشہ ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف کے سر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بارگاہ سید اجمیر میں، بارگاہ سید حجویر میں، بلکہ تمام کاملین کی بارگاہ میں بازیابی اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امور مذہبیہ کمیٹی کے ممبران میاں عمران صاحب، چودھری منظور صاحب اور ہماری دربار شریف کی محافل کمیٹی کے کنوینئر جناب الحاج محمد شفیع صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز سے بارگاہ غریب نواز میں اپنا نذرانہ محبت بصورت نثر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ اقبال نے کہا تھا کہ دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں درمان درد ناشک بائی۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری طبیعت بڑی اداس تھی اور فکر بڑی پیمردہ تھی، اتنے میں اللہ نے مجھے کیا راہ سجائی کہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے در پہ حاضر ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اس در کی حاضری کی طفیل اللہ تعالیٰ نے میری فکر کو، میری سوچ کو، میری ندرت بیاں کو اور پھر میرے شعروں میں میری ردیف بندی
اور میری قافیہ پیمائی کو وہ عروج اور ارتقا بخشا کہ اپنے تو تعریف کرتے ہی تھے، بیگانے بھی معترف ہو گئے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جو ذروں کو اٹھاتی ہیں اور آفتاب بنا دیتی ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز آپ کے 809ویں سالانہ عرس کی جو 2 روزہ تقریبات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پہ انعقاد پذیر ہوئیں، وہ اپنے نقطہ کمال پہ بھی ہیں اور نقطہ اختتام پر بھی۔ اور آج صبح ہمیں آپ کے حجرہ اعتکاف، وہ حجرہ اعتکاف جو عقیدتوں، ارادتوں، نیاز مندیوں کا ایک جہاں اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہیں، اس کے غسل کی روح پرور تقریب ہوئی، اور کل سے آپ کے محاسن، آپ کے مناقب اور آپ کا اسلوب زیست اور طرز حیات کہ وہ کس طرح یہاں آئے۔ بر صغیر میں تو یہ اس ہندو معاشرے میں تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ تو عربی النسل تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے جلیل القدر فرزند تھے۔ کس تڑپ طلب، کسک اور سسک میں اپنا گھر اور اپنا خاندان چھوڑا۔ ہمیں یہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہم ان چیزوں کا بڑا احساس کرتے ہیں کہ گھر اپنوں کے پاس بنائیں، اور کوئی فلاحی اور رفاہی کام کریں تو خیال رکھتے ہیں کہ اپنوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ان کا تو یہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ آئے اور پھر اس خطے کا، اس ملک کا، اس بر صغیر کا کریا کریا ان کی محبتوں اور ان کی الفتوں میں مگن ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ان کے عرس کی تقریبات ہو رہی ہیں اجمیر شریف میں، تو کیا اپنے، کیا بیگانے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، سارے ہی وہاں جا کر اپنی نیاز مندیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی، بہت بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے عظمت انسانیت، جس شرف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر عام کیا، تکریم آدمیت، کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کو کنبہ خدا کا، کہ انسان کو اس کے کسی حوالے کے بغیر اس کی صرف اس بنا پر تکریم کرو کہ وہ انسان ہے، اور انسان وہ کسی بھی خاندان کا ہے، کسی بھی گھر کا ہے، اس کی عزت اور تکریم ہمارے دین نے ہم پر لازم کی ہے۔ اور یہ وہ بنیادی اور ابتدائی سبق تھا جو ہمارے یہ صوفیاء کرام اس خطے میں لے کر آئے، سید حجویر ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، پاک پتن کے اندر حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، دہلی کے اندر سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء ہوں۔ وہ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ کی بلائی منظر پر ٹہل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دریا سے ایک خاتون جو بڑھیا ہے، کمزور ہے، نکاہت ہے، اس میں بیماری کا غلبہ ہے، اس کے باوجود مزدوری کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو یہ مشقت کیوں اٹھا رہی ہے جبکہ اس کی صحت اس قابل نہیں ہے۔ یہ ہے صوفی، یہ ہے خانقاہ کا بنیادی رول اس سوسائٹی میں۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس قدر رکاوٹوں کے باوجود لوگ کس طرح پہنچ جاتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے انسان سے خدمت کی، انسانیت کے عظمت کو بلند کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا خادم اس تک پہنچا، واپس آ کے اس نے رپورٹ دی کہ ہندو عورت ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، مجبوری کے سبب مزدوری کر رہی ہے، اگر وہ مزدوری نہیں کرے گی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اس بڑھیا کو کہو کہ گھر جا کے آرام کرے۔ آج کے بعد اس بڑھیا کے گھر کا خرچہ نظام الدین کی خانقاہ کے ذمہ ہے۔ یہ وہ خانقاہی نظام جو دنیا کا
سب سے بڑا ویلفیئر سسٹم تھا. حضرت خواجہ قطب الدین فریدی اس نظام کے بڑے دائی ہیں. آپ یہ جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, گھر سے کوئی ناراض ہو جائے تو وہ پچھلے دور میں تو یہی کہتا تھا پھر میں اپنے پیروں کو چلنا. تو لوگوں کا دوسرا گھر یہ خانقاہیں تھیں. اور جو جدید ایک اور تحقیق آئی کہ دنیا کے اندر جو میگا سٹیز, بڑے شہر ہیں, ان کے مسائل ہیں. صفائی کا مسئلہ آپ جانتے ہیں, لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک میسر نہیں, یہ دنیا کے بڑے شہر جو ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے. لوگوں کو رہنے کے لیے مکان, چھت میسر نہیں, یہ دنیا کے بڑے شہروں کا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو معاشرتی مسائل اتنے ہیں کہ نفسیاتی عوارض بہت بڑھ گئے ہیں. فرسٹریشن ہے, ٹینشن ہے, معاشی مسائل ہیں, گھریلو ناچاکیاں ہیں. تو یہ نئی تحقیق ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ جو میگا سٹیز ہیں ان کے یہ سارے مسائل دنیا میں موجود ہیں, لیکن جہاں جہاں کسی بابے کا ڈیرا ہے, جہاں داتا گنج بخش کا آستانہ ہے, جہاں خواجہ اجمیر کی خانقاہ ہے, وہاں کوئی رات گلے بھی اگر شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھی کہتا ہے کوئی بات نہیں داتا صاحب چلے جانا, کھانا بھی میسر آ جائے گا اور رہنے کو جگہ بھی مل جائے گی. اور تیسری بڑی مشکل بات ہے, دنیا میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور ان کے جو ورکشاپس اور ان کے میڈیکل سینٹر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیاں بہت ہیں. تیسری بات کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی داتا یا بابا کے آستانے پہ چلے جانا, اپنے دل کا جو بوجھ ہے وہ ان کے قدموں پہ ڈال دینا, اور ان کی توجہ سے مشکلیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. تو یہ بنیادی طور پر یہ خانقاہیں یہ ہماری سوسائٹی کا بنیادی پلر ہیں. اور علی گڑھ یونیورسٹی نے جو تحقیق کی اس نے یہی کہا کہ سوسائٹی اس وقت مضبوط ہوگی جب خانقاہ مضبوط ہوگی, سوسائٹی اس وقت مضبوط ہوگی جب محراب و منبر مضبوط ہوگا. الحمدللہ یہ سعادت اس محراب و منبر, اس محکمے اور اس فورم کو میسر ہے کہ اس وقی شاندار اور پوری عظمت اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ یہ 2 روزہ تقریبات منعقد ہوئیں. اور ہم سب کی طرف سے عقیدت, ارادت اور محبت کا نذرانہ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں بھی پیش ہوا اور سید حجویر کی بارگاہ میں بھی پیش ہوا. میں بطور خاص جہاں محکمے کی کارکردگی کو سلام کرتا ہوں, وہاں اس عظیم جامع مسجد کے خطیب علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جنہوں نے ان تقریبات کی ترتیب, تزئین, انعقاد اور اس کی آرائش اور اس کے علمی وقار کو بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. خواجہ غلام قطب الدین فریدی ہمیشہ ایسے کارواں اور قافلے کے سالار رہے. میں ان کو بھی ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں. میں خوش طبی کر رہا تھا کہ مین آف دی سیریز اگر ہم ایوارڈ کرتے تو وہ آج کا تو آپ ہی کو کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب ڈاکٹر صاحب نے 2 روزہ تقریبات کا ذکر فرمایا ہے. اس میں کل جامعہ حجویریہ کے محفل سما میں تصوف کانفرنس منعقد کی گئی, جس میں وقی اہل قلم اور محققین نے اپنی گفتگو فرمائی. ظہر کے بعد دوسری نشست محفل سما کی منعقد ہوئی. تیسری نشست فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی اور ختم شریف کی صورت میں منعقد ہوئی. چوتھی تقریب حضور خواجہ غریب نواز کے حجرہ اعتکاف کو غسل دینے کی شکل میں انعقاد پذیر ہوئی. 5واں پروگرام یہاں کیو ٹی وی کے ذریعے سے لائیو ٹاک شو کی شکل میں پوری دنیا میں نشر کیا گیا. اور 6واں پروگرام اور اس سلسلے کا آخری پروگرام غریب نواز کانفرنس کی صورت میں پیش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی, ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.